برداشت کر سکتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کمزور نہیں پڑ جائے گی، بے ہوش نہیں ہو جائے گی، یا یہ کہ بالکل جیسے ڈھہ جانے والی کیفیت، تو وہ روزہ رکھ لے. لیکن وہ دیکھے کہ برداشت نہیں ہو رہا، خواہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، خواہ وہ دودھ پلا رہی ہے، خواہ ابھی زچکی ہوئی ہے اور وہ پاک ہو چکی ہے، یہ اس کو کیفیت دیکھنی ہے اپنی کہ اس سے برداشت ہوتا ہے. یہاں تک کہ بچہ اس سال نہیں ہوا، 1 سال کا ہو گیا، لیکن وہ دودھ پلا رہی ہے اور دیکھتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو رخصت ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر اپنے آپ کو دیکھے. نہیں برداشت ہو رہا چھوڑ لے، لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. مگر جان بوجھ کر تھوڑی سی کمزوری پر چھوڑتی ہے تو وہ رمضان والا ثواب اس کو دوبارہ نہیں مل سکتا. تو اپنی حالت دیکھ لے، گنجائش ہے. جس طرح مسافر کو دی ہے، وہ پیدل مسافر ہو یا ہوائی جہاز کا مسافر ہو، رخصت ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. نازیہ بی بی نے بھی ہم سے ایک سوال پوچھا، بڑا مجھے لگا کہ ضرور، کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ ملک صاحب پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے تھے نا، تو وہ مصلی پر بیٹھ جاتے تھے. بھلے ٹانگ پھیلا لیتے تھے یا پوری نہیں پھیلتی تھی، آلتی پالتی. لیکن اب کرسیوں کا رواج آ گیا ہے. جوڑوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی مجھے لگتا ہے. نہیں، وہ ایک مرتبہ تو بیٹھ جاتے تھے نا، کیونکہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے یا نیچے بیٹھ گئے، وہ ہو جاتا تھا. اب کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں. تو اگر کسی کی ایسی حالت ہے، وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے. شریعت نے یہاں تک کہا ہے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے تاکہ احساس رہے. تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حمزہ علی خان ہے. حضرت صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. میں نے ٹی وی پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لکھا ہوا تھا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ بیٹا اس کے معنی یہ ہے کہ روزہ اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اپنے پیٹ کو صاف کرنا ہے یا اپنے فاقہ کر کے کوئی جسم کو اپنے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر فاقہ کر لو تمہارا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کھانا نہیں کھاؤ، جس طرح آپریشن سے پہلے روک دیتے ہیں کہ نہیں کچھ کھانا پینا. تو یہ روزہ آپ کا کوئی جسمانی تربیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے نہیں. اور پھر روزہ اللہ کے لیے کا کیا مطلب کہ آپ چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کام اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہی اس کا آپ کو بدلہ دے گا. کچھ سمجھ آئی؟ ہاں، زندہ باد. جی بیٹا. جی میں سب سے پہلے علامہ صاحب کو اپنا سلام پیش کرتی ہوں اور رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ اذان دینے کے لیے کہا، جب انہوں نے اذان دی تو ان کا رخ کس کی طرف تھا؟ جی ان کا یہ سوال کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کا رخ، جی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جس طرف فرماتے تھے اس طرف ان کا رخ ہوتا تھا. ہمارے جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس کے مطابق آج بھی جس طرف رخ ہے، یعنی وہ رخ بنتا ہے حجر اسود کا، یعنی سامنا ہوتا ہے کہ یعنی دائیں کندھے کی طرف حجر اسود آئے گا اور منہ اسی طرف ہوگا، اسی طرف ہی ان کا منہ ہوتا تھا. لیکن جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو وہ نبی پاک کو دیکھتے تھے، ان کا اس وقت منہ نبی پاک کی طرف ہوتا تھا. جی جن بچوں نے سوال کیا ان تک انعامات بھی پہنچ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی عورتوں میں اتنا صبر اور شکر کیوں نہیں ہے، جبکہ ہمارے بیچ حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی اتنی عظیم ہستی موجود ہے جنہیں ہم فالو کر سکتے ہیں، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتی ہیں آج کی عورتیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے مولانا کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھتے وقت کنگھا نہیں کر سکتے، آپ شیشہ نہیں دیکھ سکتے، غسل وغیرہ.
اعتکاف میں شیشہ نہیں دیکھ سکتے, کنگھی نہیں کر سکتے, یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کچھ مولانا حضرات سے انہوں نے سنا ہے کہ شیشہ نہیں دیکھ سکتے, کنگھی نہیں کر سکتے. بہرحال دو باتیں ہیں. آپ نے پہلی بات کی کہ عورتیں حضرت سیدہ خدیجہ کی طرح آج کیوں نہیں ہیں, کہ صبر کیوں نہیں کرتی, شکر کیوں نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے عورتوں کے حوالے سے کہ تم لوگ شکر کیا کرو, ناشکری ہو میں نے تمہاری بڑی تعداد کو دوزخ میں دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ناشکری, نعمتوں پر قدر نہ کرنا اور جو بھی رویے ہیں یہ تربیت سے آتے ہیں. ماں کیا سکھا رہی ہے بیٹیوں کو, دادی نانی گھر میں ہے کیا سکھا رہی ہیں. اب تو سکھانے نہیں دیا جاتا, کوئی بڑا کچھ کہے تو بلکہ برا منایا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, کرنے دیں اس کو جو کرنا ہے, آپ کا زمانہ ختم ہو گیا, اب ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یا تو آپ ماں ہیں تربیت کریں, دوسرا تعلیم ایسی دیں جس سے اس کو پہنچے. آپ کر دیتے ہیں آیاؤں کے حوالے, آپ کر دیتے ہیں ٹی وی کے حوالے, یا آپ کر دیتے ہیں اسکول کالج کے حوالے. وہاں سے وہ چیزیں آپ کی قدریں نہ اسلامی, نہ اخلاقی, نہ انسانی, نہ روحانی, وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو ضروری ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ اچھے بنیں وہ اس کا انتظام بھی کریں. جی مولانا صاحب, مسز عمران کا سوال ہے اسلام آباد سے. انہوں نے مختصراً پوچھا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ دل کی حالتوں کا نام ہے. انسان جتنا وہ کہتے ہیں زیادہ توجہ دے, اہتمام کے ساتھ اپنا وضو کرنا, توجہ کے ساتھ کانسنٹریشن, مطلب کانسنٹریشن بھی اور اس میں دل بھی شامل, دل بھی شامل, یعنی لذت آئے. صرف یہ کہ رکن ادا نہ ہو بلکہ کیفیت. صحیح. تو اس کیفیت کے لیے ضروری ہے کہ ان اللہ والوں کے واقعات سنیں یا پڑھیں کہ وہ کیسی نماز پڑھتے تھے, ان کے جذبے کیا تھے. تو وہ آپ کی ایک کیفیت دماغ میں بنتی جائے گی, وہ ڈیولپ ہو کے عمل میں آ جائے گی. آپ اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں, دعا بھی کر کیوں سکتے نہیں ہیں کر سکتے, وہ تو کرنی ہے, یقیناً. برکت تو ادھر ہی سے آئے گی لیکن کوشش کرنی ہوگی. جی ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن سید شاہ نواز صاحب نے کراچی سے سوال کیا کہ کیا قرآن پاک کا ختم انسان اپنے لیے پڑھ سکتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے؟ وہ کسی اور کو بخش بھی دے گا نا پڑھ کے, تو اس کا اپنا ثواب ختم نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یعنی میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں کسی کو بھی بخش دوں, اپنی زندگی کی ساری نیکیاں کسی کو بخش دوں, تو میری اپنے ثواب میں کمی نہیں, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ لاکھوں کو بخش دوں ان کو بھی ملے گا, میری موجود رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی بیٹا, یہ بلکہ یہ چیز سکھاتی ہے کہ کنجوسی نہ کریں, کنجوسی نہ کریں. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے فراخ دل ہوں. سبحان اللہ. السلام علیکم, میرا سوال ہے جہاد نفس کسے کہتے ہیں؟ جہاد نفس نہیں بیٹا, جہاد بن نفس, نفس کے ساتھ جہاد. یہ روزہ بھی نفس کے ساتھ جہاد ہے ایک طرح سے. میرا نفس مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, نفس جان کو بھی کہتے ہیں, نفس ذات کو بھی کہتے ہیں, نفس جی کو بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ کہ وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. مثلا صبح صبح میں اٹھا ہوں, نفس کہہ رہا ہے موسیقی لگاؤ اور ناچو, شریعت کہہ رہی ہے وضو کرو نماز پڑھو. ایک تقاضا ایمان کا, ایک تقاضا نفس کا. نفس اچھی خواہشیں بھی کرتا ہے, بری بھی کرتا ہے. تو جب میں نفس کا کہنا مانوں گا تو نفس کو قوت ملے گی, ایمان دب جائے گا. ایمان کا کہنا مانوں گا تو نفس دب جائے گا. تو یہ نفس کے ساتھ جہاد. مثلا نفس کہے کہ یہ چیز کھاؤ, اب میں پہلے دیکھوں کہ میرا نفس جو مانگ رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو نفس کو شریعت کی لگام دیے رکھنا, اس کو سنت کے مطابق بنانا, اس کو غلط خواہشیں نہ کرنے دینا, یہ اس کے ساتھ جہاد. جہاد کے معنی کوشش. تو اپنے نفس کو مسلمان بنانا,
اللہ کا فرما بردار بنانا، یہ جہاد بالنفس ہے، اور یہ ہر ایک کر رہا ہے اور ہر وقت کر رہا ہے، ہر وقت کر رہا ہے. اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نفس کے غلام بن گئے. اب نفس آپ سے کام لے رہا ہے، آپ نفس کا کہنا نہیں مان رہے، بلکہ نفس اپنا کہنا منوا رہا ہے اور آپ اس کا کہنا ماننے پہ مجبور ہو گئے. صاحب اس کا مطلب ہے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اٹھتا ہے، جھاڑتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی میں ساتھ؟ یہ جو جھاڑتا ہے اور معافی مانگتا ہے، یہ وہ جس کا نفس اس کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن نفس اس حد تک آپ خراب کر لے تو پھر وہ برے کام آپ کے سامنے سجا دیتا ہے کہ تو بہت اچھا کر رہا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن میں ہے کہ نفس اتنا خراب کر لیتے ہیں پھر وہ، تو وہ نفس ان کے برے کام کو بھی سنوار کے بتاتا ہے کہ دیکھ تو چوری کر رہا ہے، تو برا نہیں کر رہا، لوگ جل رہے ہیں، تو بہت اچھا کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو وعدے توڑ رہا ہے، تو وہ ان کاموں کو بھی اچھا بتاتا ہے. سو ندامت بھی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. ندامت جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. جس کو ندامت ہو جائے سمجھیں اس کو تو رستہ مل گیا. اب صاحب میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ عیدی ہوم سے بچیاں یہاں آئی ہوئی ہیں. ایک تو آپ خاص طور پہ ان کو کیا کہنا چاہیں گے، اور انہوں نے اتنی محبت، پیار اور لگن کے ساتھ اس ہماری ساری ریکارڈنگ میں، اور بہت ہی ہمارے لیے خوش بختی کہ آج یہ سب تشریف لائیں. آپ خوش بختی جس معنی میں کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، مگر میں شرمندہ ہوں ان تمام بچیوں سے بھی. عیدی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے قوم کا غم بانٹا، سبحان اللہ. قوم نے ان کے اوپر اعتماد کر کے ساتھ دیا. وہ میاں بیوی نے ایسے کام کیے کہ آج پاکستان میں، دنیا میں ان کا نام ہے، ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے. مگر جنہوں نے اپنے بچوں کو خود اپنے سے دور کیا گناہ کے لیے یا ویسے، یہ بچیاں اپنے گھروں میں ہوتی، ماں باپ کے ساتھ ہوتی، کتنی خوشی ہوتی. بے شک. مگر ان کو وہ نعمت میسر نہیں ہے. ان کا دل بھی کچھ نہ کچھ کہتا تو ہوگا. یقین. اللہ ان کو صبر دے، آمین. ان کے نصیب اچھے کرے. آمین. یہ اگر گھروں کی شہزادیاں نہ بن سکیں، ایمان کی شہزادیاں بن جائیں. آمین. آمین. نیکی میں اچھی بن جائیں. آمین. اللہ کرے کہ ان سب کے مقدر اچھے. آمین. آمین. ناظرین صاحب میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس نشست کا. خواتین حضرات، اور 7:02 ہے جی افطار کا وقت لاہور میں. ایک بات صرف آپ سے کہنی ہے، جب کوئی قوم کا غم بانٹتا ہے نا تو اس کا پتہ لگتا ہے، دل کو پتہ لگتا ہے، دل گواہی دیتا ہے. انسان کہتا ہے تن من دھن حاضر ہے اس کے لیے، مگر یقین کیجئے دکھ پہنچانے والے کو، چوری کرنے والے کو اور ڈکیتی کرنے والے کے لیے تو دعا بھی نہیں نکلتی. اللہ معاف کرے. جو غم بانٹتا ہے وہ دعا لیتا ہے. اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک میں ہم بھی غم بانٹ سکیں اور کسی کی دعا لے سکیں. ملک صاحب 1 منٹ صرف. میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی، شفاعتی حقن، اس کے آگے جو لفظ تھا وہ میں درست نہیں کہہ سکا، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے. حدیث صحیح یہ تھی، شفاعتی حقن لمن یؤمن بہا، میری شفاعت حق ہے جو اس پر ایمان رکھے. تو شاید اس وقت توجہ نہیں تھی، لفظ فمن لم نکل گیا تھا. اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنی تھی. مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں جزاک اللہ. سلامت ہے. یہ وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے دسترخوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، جہاں یہ بچیاں انہوں نے مہربانی کی کہ یہ آج افطار ہمارے ساتھ کریں گی. آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. چھا گیا نور رمضان.